ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ ملک میں گزشتہ سال کا آغاز افراتفری، سیاسی کشیدگی اور بڑھتی دہشت گردی کے ساتھ ہوا۔ سال کے اختتام تک یہی صورتحال برقرار رہی ہے، لیکن اس بار نئے سال کا آغاز ایک مثبت عمل یعنی مذاکرات پر ہوا ہے۔ گزشتہ روز حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بڑے خوشگوار موڈ میں ہوا، تاہم کوئی چیز پک کر باہر نہیں آ سکی کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کرنے کے لیے مزید وقت مانگا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی سے مزید ہدایات لی جا سکیں۔ البتہ پی ٹی آئی کے مطالبات یہی ہیں کہ اسیران کارکنان کو رہا کیا جائے اور مزید کیسز سے اجتناب کیا جائے۔ 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ایک طرف حکومت اور پی ٹی آئی میں براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری جانب ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصل بات چیت پس پردہ ہو رہی ہے، جس میں بشرا بی بی فعال کردار ادا کر رہی ہیں اور مستقبل میں اگر کوئی بریک تھرو ہوا تو ان پس پردہ چلنے والے مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت بے چین ہے، شہباز شریف وسوسوں میں گھرے ہیں۔ اس طرح سال کے آغاز پر حکومت نے اڑان پاکستان کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس میں بڑے بڑے اہداف طے کیے گئے ہیں۔ شاید حکومت یہ جانتی ہے کہ عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے انہیں دھوکہ دینا آسان ہے، کیونکہ اڑان پاکستان نامی پروگرام میں 5 سال کے اندر شرح نمود 6% برآمدات، $60 کروڑ، غربت میں کمی اور فی کس آمدن میں خوشربا اضافے کی نوید سنائی گئی ہے۔ جبکہ رواں مالی سال کی اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہم ان اہداف کے صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنانا تو شاید اس ماحول میں ممکن نہ ہو۔ ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جمہوری اور غیر جمہوری سابقہ حکمرانوں نے کیسے حسین خواب عوام کو نہیں دکھائے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا خواب دکھایا، لیکن عوام کو آج تک روٹی، کپڑا اور مکان نہیں ملا۔ ملک کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کا خواب دکھایا، لیکن عوام کے حصے میں اسلام آیا نہ فلاح، محض عوام کے مذہبی جذبات کا استحصال ہوا۔ قرض اتارو ملک سواروں کا خواب دکھایا، مگر ملک کا قرضہ تو نہ اتر سکا، البتہ حکمرانوں کے نجی قرضے ادا ہو گئے۔ 50 لاکھ گھروں اور 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا بھی دیا گیا، لیکن عوام کو گھر ملا نہ ملازمت۔ البتہ یہ خواب دکھانے والے اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامات ماتھے پر سجا کر حکومت سے بھی محروم ہوئے اور جیلوں میں بھی پہنچ گئے۔ اور اب اڑان پاکستان کے نام پر ایک نیا خواب عوام کو دکھایا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت خود اپنے خواب کی تکمیل کے لیے کس قدر پرعزم ہے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر قانوندان اعتزاز احسن صاحب۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، سال 2025 کا آغاز بھی مذاکرات سے ہوا ہے اور 2024 تو ویسے بھی سیاسی لحاظ سے کوئی خاص اچھا نہیں گزرا۔ آپ کو لگتا ہے اس سال سے ہم کچھ امید لگا لیں کہ شاید کوئی سیاسی مستحکم پاکستان ہم دیکھ پائیں؟ سیاسی مستحکم پاکستان تو اسی وقت ہوگا جب بہت سارے مسائل پر ایک دیر پا بلکہ کیا ایک پرمننٹ مستقل احساس اور سیٹلمنٹ نہیں ہو جائے گی۔ اور وہ یہ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ایک ادارے کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا۔ اور سیاستدان جو آپس میں کرتے ہیں ان کو اس ادارے کا سہارا نہیں لینا چاہیے اور اس کے نہ پیچھے چھپنا چاہیے نہ اس کے آگے چلنا چاہیے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست تو تبھی مستحکم ہوگی جب یہ فیصلہ ہوگا، چونکہ یہ فیصلہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ مستحکم ہوگی سیاست پاکستان کی۔ بالکل صحیح۔ اور اعتزاز صاحب، 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ہوئیں اور کچھ کو معافی ملی، لیکن ان میں سے زیادہ تر معافی میجورٹی تو وہی ہے جو پہلے ہی سال 1.5 سال سے قید ہیں اور سزا بھگت چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ ان کا ہے جن کو زیادہ برس کی سزائیں ہوئی ہیں، ان کے پاس سر کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ یہ تو جیلوں میں منتقل ہو گئے ہیں، آگے عمل کیا ہے؟ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ ان کی رہائی بھی ممکن ہو پائے؟ اگر تو فیصد چانسز آپ سوچنا چاہتی ہیں کہ عدالت یا وکالت یا قانون اور آئین کے اعتبار سے، تو پھر تو 100% چانسز ہونے چاہیے ان کے کہ ان کو پہلے دن سے ان کی جو حراست ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور عدالت میں اب بہت ایک قسم کا ڈرامائی چینج آ چکا ہے اور ایک یہ جو 26ویں ترمیم کے ساتھ ایک بینچ بنا دیا گیا ہے جو سپیریئر ٹو آل بینچز ہے، اور وہ آئینی معاملات پر صرف اس کی دسترس ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ فیصلے کرے۔
اور وہ جونیئر ججز ہیں جن کے باعث وہ ایک قسم کی بڑی امیجنیٹو سوچ کی کریشن ہے، کی تعمیر ہے اور تعبیر ہے. وہ ایک کورٹ میں دو عدالتیں بن گئی ہیں. اور اگر تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ بن جاتا جس طرح کہ شریعت کورٹ علیحدہ کورٹ ہے تو شاید معاملہ اتنا زیادہ نہ بگڑتا، بلکہ اس میں کچھ سہولتیں ہی ہو جاتی. لیکن یہ جو کہ چیف جسٹس بھی ہیں اور چیف جسٹس کے اختیارات سے زیادہ اختیارات کانسٹیٹیوشنل بینچ کے چوتھے نمبر پر سینیورٹی کے جج صاحب امین الدین صاحب کے ہیں. تو یہ کچھ اس میں کچھ تیتر کچھ بٹیر والی بات ہو گئی ہے. اور عدالت ہوتی علیحدہ تو ایک علیحدہ اس پہ دسترس اور اس پہ سبقت ہوتی سپریم کورٹ کو. اب سپریم کورٹ کے کچھ ججوں کو دوسرے ججوں پہ اس طرح سبقت ہے کہ جو سینئر ہیں، جو زیادہ جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے باقاعدہ کسی کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے، مثلا چیف جسٹس جو ہوں گے اب سے آئندہ سے وہ ماتحت ہو جائیں گے، ان کا فیصلہ نہیں چلے گا. 4 نمبر جو جج صاحب ہیں اور شاید اس سے بھی نیچے کے آئندہ میں کبھی بینچ جج صاحب ہوں جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جج ہیں. تو کچھ ہاچ پاچ ہو گیا اس میں. تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی بات ہو گئی ہے، جس سے عدلیہ بہت کمزور ہوگی. اور بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں کہ جب چیف جسٹس کو اپوائنٹ ہی مقننہ کے ممبر کریں گے اور اس میں عدالتی اور وکالتی کوئی کردار کسی کا نہیں ہوگا اور کا، تو 12 ممبر ایک کمیٹی بنے گی، وہ اپوائنٹ کریں گے. پھر اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اعتزاز صاحب یہ جو آئینی بینچ، سر قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، یہ جو آئینی بینچ 7 جنوری کو سماعت کرنے والا ہے سویلینس ٹرائل پہ، کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سارے کا سارا عمل اگر ریورس ہو جائے گا تو اس پر صورتحال کیا تبدیل ہوگی؟ کیونکہ سزاؤں کا عمل تو تقریباً مکمل ہو چکا ہے اب. نہیں، مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ آئینی بینچ کوئی بڑا انڈیپینڈنٹ فیصلہ دے گا یا دے سکتا بھی ہے. اس نے ابھی تک جتنی رعایتیں دی ہیں وہ حکومت کو دی ہیں. وہ بینچ جس کا فیصلہ ابھی برقرار ہے، فیصلہ معطل ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. معطل ہوا ہے اور وہ بھی جزوی طور پہ معطل ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا، اس سیٹ اسائیڈ نہیں ہوا. وہ فیصلہ 5 ججوں کے بینچ کا ہے اور وہ 5 ججوں کا بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. جب تک اس کی تنسیخ نہیں ہو جاتی وہی فیصلہ آئین کی تشریح کرتا ہے. ایک لارجر بینچ اپیل میں یا تو ساری اپیل کا فیصلہ کر دے تو پھر اس کا فیصلہ کا نافذ ہوگا، وہ غلط ہو یا صحیح اس پہ اس وقت ہی کمنٹ کر سکتا ہوں میں جب وہ فیصلہ آ جائے کہ اس کی کیا جواز ہے اس فیصلے کا، اور وہ عدالت یہ بتائے کہ اس جواز کے تحت اور کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں، آئینی عدالتوں کو درست قرار دے رہے ہیں. تو وہ ان کا وہ جواز دیکھ کے ہی آدمی بات کر سکے گا. لیکن یہ جو ہے ابھی تک تو فیصلہ وہی جو لا ہے وہ ہے جو 5 ججوں نے، سپریم کورٹ ہی کے 5 ججوں نے فیصلہ سنایا ہے. اس کے تحت تو ان کو خود احتیاط بھی کرنی چاہیے تھی گورنمنٹ کو بھی، اور جو ادارہ بہت اگریوڈ محسوس کرتا ہے، بہت اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ اس ادارے کو سوچنا چاہیے ہے کہ ابھی تک وہ فیصلہ معطل ضرور ہوا ہے لیکن منسوخ نہیں ہوا. وہی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جو 5 ججوں کا فیصلہ ہے. اچھا اعتزاز صاحب، آج کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ شراکت داری پر کافی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، لیکن بلاول صاحب کھل کر بھی تنقید کرتے ہیں. لیکن اگر اتنے اختلافات ہیں تو اتحاد چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کی نظر میں یہ اتحاد کتنی دیر اور مزید چل سکتا ہے؟
اتحاد تو پاکستان میں تو میں کیا کرتا ہوں کہ ماضی کے علاوہ کسی چیز کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. اس وقت تک چاہے شاید ٹوٹ گیا ہو، یہ تو دونوں میں سے جو فریق توڑنا چاہے گا وہ توڑ لے گا. اور اس میں پہلے بھی ہمیں بڑی تنقید اور شکایت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. میں تو ویسے ہی اس کے حق میں نہیں تھا، پر پارٹی نے فیصلہ کیا ہے نون کے ساتھ جانے کا، ورنہ میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں. ان کے ساتھ اتحاد کا نقصان ہی ہوا ہے پیپلز پارٹی کو. پر یہ جو ہے اب اتحاد کب ٹوٹے گا، کب چلے گا، کتنی دیر چلے گا، یہ تو شاید پچھلے مہینے ہی ٹوٹ گیا ہوتا. کچھ صبر دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اور یہ چل رہا ہے. مجھے تو زیادہ چلتا نظر نہیں آتا. اچھا سر، جو مذاکرات اب ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو لے کر حکومت کے اوپر کافی پریشر ہے؟ حالانکہ حکومت کہہ بھی رہی ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ہمارے اندرونی مداخلت کریں یا پھر ہم پر پریشر ڈالیں، لیکن اگر امریکہ کی طرف سے 20 جنوری کے بعد ہماری حکومت کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے تو آر وی ان دا پوزیشن ٹو بیئر دیٹ؟ تو واٹ آپ نے انگریزی میں کیا فرمایا ایک کہ سر ہم سکت رکھتے ہیں کہ اس کو ڈیل کر سکیں اس پریشر کو؟ نہیں لگتا تو نہیں پریشر کو ڈیل کر سکتے. آتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا. ٹرمپ کیا کرتا ہے، کرے گا کہ نہیں، ٹرمپ کو پاکستان کی اتنی پرواہ ہے کہ نہیں. پر جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس وقت ہماری حکومت ہے، یہ وہ پریشر دباؤ برداشت کر لے. اس نے تو پہلے ہی گھٹنے ٹیک دیے. آپ دیکھیں ابھی ٹرمپ آیا بھی نہیں، ٹرمپ نے کوئی بات ہی نہیں کی. اس کے کسی ایڈ نے، کسی ساتھی نے ایک مبہم سی بات کی ہے کہ یوں ہونا چاہیے. لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے، اس گورنمنٹ کا عالم یہ ہے کہ پہلے سے ہی گھٹنوں میں پڑ گئی ہے. انہوں نے پہلے سے ہی اب رانا ثناء اللہ کا بیان پڑھے خود، اور وہ ایڈوائزر، پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 اور وزراء اب آ چکے ہیں میدان میں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان، نواز شریف اور زرداری صاحب کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اب وہ تو پہلے سے یہ امریکنوں کو سنا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اور ساتھ سزائیں کر رہے ہیں تاکہ امریکنوں کو یہ کہہ سکیں جی یہ عدالتی معاملہ ہو گیا ہے. اور سر جو پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں جس کے اندر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے، خود بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، اور اسپیسیفکلی جوڈیشل کمیشن وہ چاہتے ہیں بننا. ہماری کوئی ہسٹری جوڈیشل کمیشنز کو لے کر کوئی اتنی اچھی تو ہے نہیں. مطلب اگر وہ بن بھی جائے تو آپ کو نہیں لگتا وہ حکومت کے حق میں ہی جائے گا جوڈیشل کمیشن بننا؟ ہاں میرا تو خیال ہے حکومت کے حق میں جائے گا بالکل. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اب آپ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں، ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ آزاد ہے. بانی پی ٹی آئی کا نام تو لے نہیں سکتے آپ، تو آزاد تو نہ ہوا. پر بہرحال یہ عمران خان جو مجھے اس کی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جوڈیشل کمیشن، تو یہ اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو کیا فائدہ ہوگا بانی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کو کہ وہ جوڈیشل کمیشن کروا لیں گے. یہ تو گورنمنٹ نے، میرا خیال تھا اس وقت تک مان گئی ہوتی گورنمنٹ، لیکن حکومت پھر گھبراتی ہے کہ کسی اور کے پاس فیصلہ چلا جائے، وہ کتنا بھی کمزور اور کتنا بھی وہ ماتحت ہو یا بظاہر ماتحت ہو، وہ جو ادارہ ہے، وہ جج جو ہے، خاص کر اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو وہ مشکل میں ڈال دیا انہوں نے جج صاحبان کو مزید. اور سر یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ کتنا حکومت کے لیے کرنا قابل عمل ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مذاکرات چلے ہو تو رہے ہیں حکومت کے ساتھ، لیکن پاور تو کسی اور کے پاس ہے. نہیں، حکومت کے لیے قابل عمل ہے اگر وہ کسی اور سے ہی، جس کو آپ نے اتنا واضح طور پہ کہہ دیا اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. جب پاور کسی اور کے پاس ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے والی بات ہے. تو یہ جو فوجی عدالتوں کا بھی معاملہ ہے اور یہ کہ ان کی رہائیاں ہو جائیں گی جیسے چاہیں گے،
تو وہ خیال کا کسی اور کا ہے اور سوچتا کوئی اور ہے والی بات ہے. میں تو یہ پس آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ اور پس آئینہ کوئی اور ہے، پیش آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو یہ یہاں صورتحال تو یہی چل رہی ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ وہ فوج اور عسکری ادارے کو بھی سوچنا پڑ گیا ہے. وہ اس بات پہ گھبرا ضرور گئے ہیں کہ یہ ٹرمپ آ رہا ہے. گو جیسے میں نے کہا میں ٹرمپ سے کوئی اتنا نہیں رکھتا امید کیا، میں ایسی سوچ بھی نہیں چاہتا کہ وہ انٹرفیئر کرے. پر یہ ہماری گورنمنٹ تو بالکل دہل گئی ہے، یہ تو گھبرا گئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ چہرے سب کے اترے میں پرماننٹلی پرائم منسٹر کے اور میاں نواز شریف صاحب کے تو دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں ان میں کتنا فرق آیا ہے. اور مسکراہٹیں نہیں ہیں، اور بس ایک طرف سے بھی ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے، دوسری طرف سے بھی دبا کے رکھا ہوا ہے. بٹوین دی اسٹارز اینڈ دی یونیفارم وہ بڑے پھنسے بیٹھے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا اعتزاز احسن قانوندان میرے ساتھ موجود ہے. دیکھتے ہیں اس مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور جو ڈیمانڈز پی ٹی آئی نے رکھی ہیں وہ عمل درآمد اس پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے مہربانو قریشی صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا مہربانو. پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات تو ہو رہے ہیں، لیکن دوسرے روز کے مذاکرات سے کیا نکلا، اور آپ کو لگتا ہے حکومت کچھ عملی طور پہ کر پائے گی آپ کی ڈیمانڈز پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم اقرا. دیکھیے عملی طور پر اگر ان کی نیت ہو تو بالکل وہ ہماری ڈیمانڈز پہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. ہماری جو ڈیمانڈ ہیں یا جو ہمارے 2 مطالبات ہیں جو ابھی ہم نے سامنے رکھے ہیں وہ بہت ہی معقول اور بہت ہی جائز ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے ہمارے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی. اور ہم یہ رہائی کسی ڈیل کے تحت نہیں مانگ رہے. یہ رہائی جو ہے ہم کیوں مانگ رہے ہیں، کس طرح یہ ممکن ہے کہ اگر جو آپ کا جوڈیشل پروسیس ہے یا جو نظام ہے عدالتوں کا وہ اگر میرٹس پہ چلے اور ڈیو پروسیس کے ساتھ چلے تو یہ سارے وہی قیدی ہیں کہ جن کی بیلز پچھلے 1.5 سال سے پینڈنگ ہے، چاہے وہ ہمارے سیاسی لیڈرشپ ہو یا چاہے وہ ہمارے ورکرز ہوں، وہ بے گناہ پابند سلاسل ہیں. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے کیسز ختم کر دیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی میرٹ پہ بیل بنتی ہے، ان کو بیل دیجیے، وہ رہا ہوں. اور کیسز تو ہم وہی ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں اور ہم آگے بھی فیس کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم بے گناہ ہیں اور بے قصور ہیں. تو اس میں تو ہمیں انصاف ملے گا ہی ملے گا. ریاست کی طرف سے رکاوٹیں ضرور آتی ہیں سامنے، اور ریاست کی طرف سے ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوئی کسی کیس میں بری ہوا یا کسی کیس میں بیل ملی تو ایک اور جھوٹے مقدمے میں ان کا نام دائر کر کے ایک اور گرفتاری ڈال لی گئی. تو اس عمل کو روکا جائے اور انصاف پر مبنی فیصلے دیے جائیں، اور جہاں پہ بیل بنتی ہے وہاں بیل دی جائے. تو یہ مطالبہ بھی بڑا آسان ہے. اور جو دوسرا مطالبہ ہے ہمارا جو ابھی تک ہم نے سامنے رکھا ہے وہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر پہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. اب اس میں کیا ابہام ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ اگر ہم آج بھی کہتے ہیں، اور یہ وہی 9 مئی کے کیسز ہیں کہ جس میں کوئی شواہد نہیں پیش کیے گئے، اس میں گواہی ہے 2 پولیس افسران کی جو کہ بھیس بدل کے، ابھی مضحکہ خیز بات ہے، بھیس بدل کے وہ زمان پارک میں اندر چلے گئے اور ایک اتنی سینسیٹیو اور ہائی لیول میٹنگ تھی جہاں پہ وہ ورکرز کا بھیس اپنا کے وہ اندر بیٹھے تھے، اور انہوں نے سنا کہ وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ جی آپ نے، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو آپ نے یہاں 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 اٹیک کرنا ہے. اس کے اوپر پورا کیس جو ہے وہ مبنی ہے، اور کوئی ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا، کوئی پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. تو اتنی نامعقول باتیں ہیں یہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ ایک شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہے، کیونکہ ریاست کے پاس بھی ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی بیانیہ بنا پائی ہے. جو بیانیہ بنایا وہ 8 فروری کو عوام نے مسترد کر دیا بالکل صحیح. اور عوام نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا. تو اس پہ کمیشن بنا لیں. ہم نہیں کہہ رہے، ہم انگلی نہیں اٹھانا چاہ رہے کسی پہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے 3 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے، ان پہ مشتمل. اگین ایک بہت جائز مطالبہ ہے، حکومت چاہے کرنے کو آئے تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں.
اچھا، افواہیں اور خبر یہ بھی ہے کہ مذاکرات کسی ایک جگہ نہیں 2 جگہ ہو رہے ہیں، اور بشریٰ بی بی اس اصل والے مذاکرات میں کردار ادا کر رہی ہیں، پھر 2 اہم ملاقاتوں کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے، تو یہ جو بشریٰ بی بی کے خفیہ مذاکرات ہیں وہ کس سے اور کس پوائنٹ پہ ہو رہے ہیں؟ جی افواہیں ہیں، میں تو افواہوں پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی، نہ ہی جس بات کا مجھے علم نہیں اس پہ میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور ان کے سیاسی معاملات کے اندر جو مداخلت ہے یا جس طرح وہ سیاسی معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں، اس سے پارٹی کے اندر خاصے تحفظات بھی تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ شاید بانی پی ٹی آئی کے زیادہ اثر و رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کیا جا رہا پارٹی میں ان کی مداخلت؟ نہیں، میرے خیال میں مداخلت نہیں ہے۔ انہوں نے جب 24 کی کال تھی اسلام آباد مارچ کی، تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ایک بیوی کے طور پر۔ ان کا جو درد تھا وہ آپ دیکھیے، میں ایک بیٹی ہوں جو اس درد سے بہت واقف ہے۔ میرے والد بھی 1.5 سال سے پابند سلاسل ہیں اور بالکل بے گناہ اور بے قصور۔ ہم سب نے بہت سہا ہے۔ اب جو ایک اپنے خون کا درد ہوتا ہے وہ بندہ خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس کو لیتے ہوئے ہم سب کے خاندان والے سامنے آئے ہیں، وہ اپنے پیاروں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور جس طرح ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ تو بشریٰ بیوی نے بھی اپنا یہ فرض ادا کیا اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے لیڈ کیا 24 کو۔ اب اس کے علاوہ تو جو ہماری سیاسی قیادت ہے جماعت کی، وہی فیصلے کر رہی ہے اور وہی چیزیں چلا رہی ہے آگے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، زین قریشی آج کل کدھر غائب ہے؟ وہ پہلے تو بڑھ چڑھ کر پارٹی معاملات میں اپنا حصہ بھی ڈالتے تھے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں جب ان کا نام سامنے آیا تو بظاہر تو آپ لوگ اس الزام کو جھٹلاتے بھی رہے ہیں، لیکن زین قریشی کی پس پردہ جانے سے افواہیں آپ کو نہیں لگتا مزید زور پکڑ رہی ہیں، یا پھر پارٹی نے خود سائیڈ لائن کر دیا ہے؟ نہیں جی، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ دیکھیے، ان کو ایک شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا تھا جماعت نے ابھی بھی، اور انہوں نے اپنا جواب جو ہے بالکل فوراً ہی دے دیا تھا جماعت کو۔ اس کے اوپر آئی گیس جماعت میں لوگ جو ہیں وہ اور باقی فیصلوں میں یہ چیزوں میں مبتلا ہیں۔ ابھی تک موقع نہیں ملا کسی کو کہ اس کمیٹی کی کوئی ہیئرنگ ہو۔ تو آپ کو جیسے یاد ہے، ان کے جب شو کاز نوٹس کا جواب بھی دیا تھا تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے عہدے ایز ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر اس سے بھی ریزائن کر رہے ہیں، جو کہ ایک اخلاقی طور پہ صحیح فیصلہ تھا۔ تو جب تک جماعت فیصلہ نہیں کرتی ہے، میرے خیال میں یہی مناسب قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے ابھی تک۔ اور آپ کے والد، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں، لیکن وہ گلہ بھی بار بار یہ کرتے ہیں کہ موجودہ قیادت ان سے مشاورت نہیں کرتی، مشورہ نہیں کرتی، اور آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کا واقعی اس مشاورتی معاملے میں رویہ ٹھیک نہیں ہے شاہ محمود صاحب کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیے، یہ میرے والد کا گلہ نہیں ہے۔ یہ کوٹ لکھپت میں جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے، جس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہ سارے اس کے اندر they are all included۔ ان سب کا یہ مطالبہ تھا اور ان سب کا یہ ماننا تھا کہ کیونکہ یہ سینئر عہدوں پہ رہ چکے ہیں، یہ جماعت کے ساتھ بہت عرصے سے چل رہے ہیں، ان کو ایک ایکسپیرینس ہے، ان کا سیاسی قد کاٹ بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی بڑا طویل ہے، تو ان کا، اور یہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوٹ لکھپت میں جب سے میرے والد آئے ہیں تو وہاں پر عدالت لگتی ہے، وہاں پہ ورکرز بھی آتے ہیں، تو ان کو زیادہ معلومات ہیں کہ اب باہر کیا ہو رہا ہے، ایک کانٹیکٹ اسٹیبلشڈ ہے۔ تو ان سب کا ماننا تھا کہ اگر جماعت میں لوگ آئیں اور ان سے مشاورت کریں، کیونکہ اکثر جو ہے اس وقت، کیونکہ جماعت کی سینئر لیڈرشپ کو تو آپ نے زیر حراست رکھا ہوا ہے، یا کچھ لوگ روپوش ہیں، باقی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے یا نئے لوگ ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے، تو وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، دیٹس آل۔ اس میں کوئی گلے شکوے کی بات نہیں ہے۔ ہر بالکل کوئی صحیح۔ اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہتا ہے اس تحریک کے حصے میں۔ اور آپ کو لگتا ہے مارچ تک یہ معاملات کچھ بہتر ہونے کی امید ہے اور شاہ محمود صاحب کے باہر آنے کی چانسز ہیں، یا پھر بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے تو ان کے بھی باہر آنے کے ہم چانسز دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، میری امید پہ تو دنیا قائم ہے، میری پچھلے 1.5 سال سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن انصاف ضرور ہوگا اور جلد ہوگا۔ تو میں اس پہ کوئی ڈیٹ نہیں دینا چاہوں گی، میں نے پہلے بھی نہ کبھی دی، نہ میں آج دوں گی۔ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو ظلم کی یہ جو ایک رات ہے، یہ ڈھلنے والی ہے۔ اچھا،
9 मई पर फौज तो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, सज़ाएँ भी हुई हैं, लोगों की माफ़ी का ऐलान भी किया गया है उन सज़ाओं के ऊपर। एक प्रोसेस तो चल रहा है, तो फिर आपकी नज़र में मुज़ाकरात से क्या निकलेगा? जी देखिए, 9 मई में अभी तक जिन लोगों को सजा हुई है वो हुँ, वो सिविलियंस हैं कि जिनको फौजी अदालतों में सजा दी गई है। उस हुँ, पे हमारा मौकिफ पहले दिन भी यही था, आज भी यही है, और आइन भी यही कहता है कि इनका ट्रायल, सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो हुँ, इनको जो सजाएं भी मिली हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। हुँ, उनकी कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट भी अपना फाइनल फैसला देगा, वो यकीनन यही फैसला देगा जो आइन के मुताबिक है, और जो ये कहता है कि सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्स में ट्राई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका आइन कहता है कि आपको एक फेयर ट्रायल, हर बंदे का बुनियादी हक है, एक पब्लिक ट्रायल आपका हक है, और तीसरी चीज जो आर्टिकल 175 है, वो ये भी कहता है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर्स एस्टैब्लिश करता है। आपका हुँ, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स एस्टैब्लिश्ड है। तो जब एक एग्जीक्यूटिव के हिस्सेदार खुद जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बनता है, तो उसके अंदर आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं रहती हैं। सो इन तीनों नुक्तों पर मेरे ख्याल में फौजी अदालतें जो हैं वो सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती हैं। हुँ। और 6 जनवरी को अल-कादिर ट्रस्ट केस का अगर फ़ैसला बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ आ जाता है, तो आपको लगता है मुज़ाकरात उतने वैल्यूएबल रहेंगे या फिर इस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए अल कादिर का जो केस है उसके अंदर हम तो पहले दिन से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फैसला आना है। जब वो एक खुली अदालत में हुँ, जाएगा तो उस फैसले के साथ भी और उस केस के साथ भी वही होगा जो साइफर केस के साथ हुआ। एक हुँ। खुली अदालत में उसके कोई पाँव नहीं है खड़े होने के लिए, और वो केसेस जो हैं वो रद्दी की टोकरी में जाएंगे, उनकी जजमेंट्स जो कि ये अदालतें कर रही हैं जेल के अंदर बैठे। अच्छा, मेहरबानो, जुडिशल कमीशंस माजी में जितने भी बने हैं उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज तो हासिल नहीं हुए, माजी में भी जो बनते रहे हैं। सो जो आपके लिए बनाया जाए, जिसके लिए डिमांड आप लोग कर भी रहे हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस इसके भी हैं कि शायद वो हुकूमत के लिए बेनिफिशियल हो जाए जुडिशल कमीशन। और अगर हुकूमत आपके सियासी कैदी रहा या बानी पीटीआई की रिहाई पर राज़ी नहीं होती, तो फिर ये समझा जाए कि मामलात वहाँ के वहीं डेडलॉक पर हैं। नहीं देखिए इकरा, हमेशा हम क्या चाह रहे हैं इस सारे प्रोसेस से, हम चाह रहे हम्म, हैं कि एक शफाफियत आए आपके निज़ाम में। अगर हम जुडिशल कमीशन अगर तो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर मुश्तमिल बनती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम्म, इंसाफ करेगी, और वो दे विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट, और वो सही तहकीकात करेंगे और नेक नियति के साथ करेंगे। और इसी तरह देखिए, हम बात करते हैं रिकंसिलिएशन की, मगर हम भूल जाते हैं कि हम्म, रिकंसिलिएशन के साथ ट्रूथ भी आती है। हम्म। तो जब सच्चाई सामने आएगी, जब हकाइक रखे जाएंगे, तो उसी के बाद रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन भी हो सकती है। अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो हम इस यही एक वाहिद हल है, और यही एक बेहतरीन तरीका है कि जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर किसने की? क्योंकि एक तरफ तो बानिए पीटीआई इसको कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनकारी है कि हमने ऐसी कोई ऑफर नहीं दी गई। तो फिर अंगेज किए बगैर ये ऑफर आई किसकी तरफ से, अगर वाकई आई है? जी, हुकूमत तो बहुत चीज़ों से इनकारी है। हम्म, सबसे ज़्यादा हुकूमत तो ये वो है जो इनकारी इस बात की है कि उन्होंने मैंडेट चोरी किया। पूरा पाकिस्तान जानता है कि 17 सीटों पे मुश्तमिल ये हुकूमत है, तो हम्म, इनकी बातों का क्या माना जा सकता है? हम्म। तो ये फिर हुकूमत की तरफ से ये ऑफर आई है या फिर जो पसे पर्दा मुज़ाकरात करते हैं उनकी तरफ से आई है? अबव माय पे ग्रेड। ठीक है। अच्छा, उज़्मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को अगर रिलीफ दिया गया तो ये वाक़यात बार बार होंगे और हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो आपके 19 कारकुनान की रिहाई पर ये एक किस्म का एहतजाज ही है उनकी तरफ से। मैं पता नहीं क्या कह सकती हूँ। देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो 19 लोग हैं, ये इनको 2 साल की सज़ा हुई थी। ये ऑलमोस्ट अपनी सज़ा मुकम्मल कर चुके हैं। हम्म, इन्होंने क्लेमेंसी की अपील नहीं की गई। आज मैं खुद मिलकर आ रही हूँ बहुत सारी उन फैमिलीज़ को लाहौर में, कि जिनके प्यारे जो हैं वो मिलिट्री कस्टडी में हैं। हम्म, बहुत लोगों पर ये ज़ोर डाला जा रहा है ज़बरदस्ती,
کہ وہ کاغذات فائل کریں اور ایک مرسی پٹیشن آگے بھیجیں. مگر جو پڑھے لکھے ہیں یا جن کو وہ انہوں نے نہیں کیا، جن کو ابھی سمجھ نہیں تھی، انہوں نے شاید دباؤ میں آ کر یہ کر دیا. مگر آپ نے سنا کہ باہر آ کے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں. وہ ابھی بھی وہیں پر کھڑے ہیں جہاں وہ کھڑے تھے. اور میں اس بات کے اس لیے خلاف ہوں کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہی نہیں، وہ جرم ثابت ہی نہیں ہوا. تو جب کسی نے جرم نہیں کیا اور وہ جرم ثابت نہیں ہوا تو اس کا اعتراف کریں اور اس کی معافی کس طرح مانگیں. میں معافی تو اس چیز کی مانگوں گی نا جو میرے سے غلطی ہوئی ہے. تو عظما بخاری صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت خود جج، جوری اور ایگزیکیوشنر بنی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا. شی از این انفارمیشن منسٹر. وہ اسی پر بات کریں کہ جس کی ان کو انفارمیشن ہے. شاید وہ بھول رہی ہیں، وہ وکیل بھی ہیں، لا کا بھی انہیں پتا ہے، مگر وہ بھول رہی ہیں that you're innocent until proven guilty. اینڈ کسی بھی اوپن کورٹ میں ان کو گلٹی پروو نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. مہربان قریش صاحبہ میرے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور رزلٹن مذاکرات سے نکلے کیونکہ پاکستان کو سیاسی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے رہنما احسان افضل صاحب. بہت شکریہ احسان صاحب آپ کے وقت کا. آج 9 مئی کے ملزمان کی سزا معافی پر جو ترجمان ہے پنجاب حکومت کی، وہ بڑا گلا شکوہ کر رہی تھیں کہ اگر ایسے واقعات پر معافی ملتی رہی تو 9 مئی کا سلسلہ تھمنے والا نہیں. تو سر، ایک طرف تو حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ یہ 9 مئی کا مسئلہ فوج کا ہے اور پی ٹی آئی کا ہے، وہی جانے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر معافی پر شکوہ کس چیز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جوڈیشل سسٹم کے اندر جو گنجائش موجود ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو عدالتیں ہیں یا آئینی قانونی عدالتیں ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت چلتی ہیں، تو اس کے اندر آپ کے پاس رائٹ آف اپیل ہے. اور اگر ان جو مجرم ہیں انہوں نے جو ہے رائٹ آف اپیل کیا اور انہوں نے معافی نامہ لکھ کے دیا کہ وہ گلٹی ہیں، انہوں نے 9 مئی کے اندر حصہ لیا اور وہ معافی چاہتے ہیں، مرسی اپیل چاہتے ہیں، اور ان کو اگر وہ مل گئی تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لیگل سسٹم ہے اس کا حصہ ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایشو ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایسا آفیشل موقف ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. یہ جو لیگل پرویو ہے اس کے اندر ہے، اور اگر کوئی چیز اس کے اندر ہوتی ہے تو اٹ از آل رائٹ. اور مذاکرات کی جو دوسری بیٹھک ہوئی ہے سر، اس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ایک طرف تو وہ جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، فیئر انف بن بھی سکتا ہے، لیکن جو سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے، خود بانی پی ٹی آئی پہ رہائی ہے، وہ اس حوالے سے کیا یہ قابل عمل ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں، ابھی تو ہماری تو یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ تحریری طور پہ ڈیمانڈز کو، چارٹر آف ڈیمانڈز کو آپ لے کے آئیں گے. وہ تحریری طور پہ نہیں لے کے آئے تو ان کو یہی بتایا گیا کہ ہمارا تو یہی بات تھی کہ آپ اس کو ریٹن فارم میں جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں آپ لے کے آئیں گے. اس کے عوض انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے خان صاحب کے ساتھ ایک زیادہ ایکسس چاہیے. تو اس کے اوپر جو عرفان صدیقی صاحب ہیں جو کمیٹی کا حصہ ہے، انہوں نے ایگری کیا کہ ایکسس ہم بالکل آپ کو دلوائیں گے. تو میرے خیال سے یہ ابھی جب تحریری طور پہ وہ اپنی ڈیمانڈز لے کے آئیں گے تو تب پھر جو ہے وہ کمیٹی اس کے اوپر غور و فکر کرے گی، اپنی جماعتوں سے بھی مشاورت کرے گی، گورنمنٹ سے بھی مشاورت کرے گی. تو پھر ہم اس کے اوپر اس کو اس سٹیج پہ ہم نہ رد کریں گے نہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. جب تک ہمارے پاس کوئی ریٹن فارم میں کوئی چیز آ نہیں جاتی تو پھر اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اور حکومت کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکراتی کمیٹی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کسی اور جگہ پر خفیہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ ہو رہے ہیں، جسے بشرا بیوی بھی ڈیل کر رہی ہیں، اور بہت تیزی سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کو شاید اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید حکومت کے لیے اور اتحادی جماعتوں کے لیے کچھ اچھا شگن ثابت نہیں ہوں گے. دیکھیں، میرے خیال سے گورنمنٹ کو کوئی ایسی فکر نہیں ہے، اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود یہ کہہ چکی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں کرے گی. تو ہمیں ان کی بات کا یقین کرنا چاہیے، اور وفاقی لیول پہ یا گورنمنٹ لیول کے اوپر میں آپ کو اس کی چیز کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی فکر یا پریشانی ہمیں نہیں ہے، اور یہ کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کوئی ایسے کوئی مذاکرات ہو جائیں گے بیک ڈور پہ اور اس کے کوئی نتائج نکل آئیں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے اور وہ 1 پیج پہ ہیں، اور کوئی ایسا کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور ویسے بھی جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور ایسے کوئی اگر حقائق سامنے آئیں گے تو تب پھر ہم اس پہ ضرور کامنٹ کریں گے. لیکن یہ پی ٹی آئی کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی کوئی
शोचा छोड़ा जाए कि जिससे लगे कि कोई बैक डोर्स ओपन है और कोई जिस तरह वो रिचर्ड ग्रेनेल को लेके एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि जी खान साहब को जल्दी रिहाई मिल जानी है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर से, तो ये सारे एक कह लें प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स हैं जिसका हकायक से कोई ताल्लुक। अच्छा, बानी पीटीआई को कौन कौन सी ऑफर्स दी जा रही हैं? बिकॉज उस साइड से ये तो कहा गया है कि शायद आप लोगों ने उन्हें बनी गाला हाउस अरेस्ट की भी ऑफर दी है और ये हुकूमत के इख्तियार में भी है कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करे और उन्हें मुंतकिल कर दिया जाए किसी और सूबे में या गेस्ट हाउस में या खुद बनी गाला में। और राना सनाउल्लाह तो कह भी चुके हैं कि अगर बानी हमें सुकून का सांस लेने दें तो इस ऑप्शन पर गौर भी हो सकता है। देखिए ये अभी तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए, अभी तो वो कोई वहां से चार्टर ऑफ डिमांड आएगी तो गवर्नमेंट सोचेगी कि उसने अगर कोई चीजें आगे रखनी है और वो क्या रखनी है, तो ये अभी कबल वक्त है। और ये पर्सनल इस पे व्यू दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने कि अगर वो बनी गाला जाना चाहते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, अगर उनकी ये डिमांड है उसको कबूल किया जा सकता है कि अगर वो मुल्क के अंदर जो है इंतशार ना फैलाएं और ये पोलराइजेशन की सियासत को खत्म कर दें तो क्यों नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो कमेटी बनाई गई है उसके सामने तो ऐसी अभी ना उन्होंने डिमांड्स रखी, हम तो उनकी डिमांड्स का इंतजार कर रहे हैं और जब वो आएंगी तो फिर हम उनके उसका जो है कोई जवाब देंगे। और सर अली अमीन साहब ने आज भी कंफर्म किया है कि 47 के करीब 26 नवंबर से उनके कारकुनान लापता हैं। ऑब्वियसली एक इंसानी जानों का मसला, और अगर एक हुकूमत के सूबे का सीएम ये बात कह रहा है तो लग नहीं रहा कि हुकूमत अगर इनको भी सीरियस नहीं लेगी तो फिर किसको सीरियस लेगी। देखिए बात ये है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हुए 26 नवंबर के हवाले से उन पे FIR कट गई हैं, तो या तो जो है इसका बड़ा सिंपल हल है कि वो कोर्ट में चले जाएं कि वो मिसिंग पर्सन्स कहाँ हैं, वो कम से कम वफाक के पास तो नहीं। बिल्कुल सही। और जब ये कहा जाता है कि जनाब जुडिशल कमीशन के साथ साथ सियासी कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाए, ऑब्वियसली जब ये रिटन कंडीशन आपके पास आएगी तो क्या अब आप ऑब्वियसली हुकूमत में है तो इसको कंसिडर भी करेंगे कि बानी PTI को रिहा कर दिया जाए? देखिए इसके प्रोज और कॉन्स देखे जाएंगे। पहली बात तो ये कि क्या सियासी कैदी कोई है भी, और अगर कोई ये क्लेम करते हैं कि सियासी कैदी है तो इनको साबित करना होगा कि वो सियासी कैदी है और वो 9 मई या 26 नवंबर के हवाले से गिरफ्तार नहीं है या किसी और क्राइम में वो गिरफ्तार नहीं है। तो इस चीज को तो तब देखा जाएगा कि ये किस तरह की लिस्ट फराहम करते हैं और उसके ऊपर ये क्या हकायक देते हैं कि वो सियासी कैदी किसको कह रहे हैं। दूसरा देखें बात जो जुडिशल कमीशन की जो बात है, जुडिशल कमीशन के ऊपर भी जब आ जाएगी हतमी तौर पर डिमांड तो जरूर हम उसको देखेंगे। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहती हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जुडिशल कमीशन जो है वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट की तरह होता है, वो एज एविडेंस जो है अदालतों में नहीं पेश किया जाता और अदालतों में ट्रायल्स जो हैं वो 90% 95% मुकम्मल हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। और एहसान साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात भी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे। बिलावल साहब खुलकर तनकीद भी करते हैं, अगर सब कुछ रिटन फॉर्म में उन इत्तेहादियों के साथ मौजूद था तो फिर ये मसाइल जन्म ही क्यों लेते हैं? क्यों नून लीग इस पर अमल दरामद नहीं कर पाती? देखिए पीपल्स पार्टी के साथ जितने भी हमारे इश्यूज हैं हम उनके साथ कनेक्टेड हैं, हम उनके साथ राब्ते में हैं। और ये देखें कोई ऐसा इशू नहीं है हमारा कोalition पार्टनर के साथ जो कि कोalition को थ्रेटन कर रहा हो, लेकिन उनके कंसर्न्स हैं। जो चीजें मुमकिन तौर पे हम डिलीवर कर सकते हैं हम करी जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू हो जिस पे हम कोई डिलीवरी नहीं दे सकते और उसकी वजूहात IMF के मुआहदे हों या आइन हो या कानून हो तो वो हम उनसे जरूर डिस्कस कर लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ हम एंगेज्ड हैं। बहरहाल इस वक्त मैं ये आपको बता दूंगा कोई ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कोalition, लेकिन उनके जो कंसर्न्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और हम उनके साथ एंगेज रहेंगे उनके हल के। बिल्कुल सही। और हुकूमत का अखराजात कम करने के बजाय खर्चों पर ज़्यादा जोर है। उड़ान प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है, आपकी नज़र में इसको कितना सीरियस लिया जाए? क्योंकि एक बड़ा IT का टारगेट आपने सेट किया है और दूसरी जानिब मुल्क में जो इंटरनेट की सूरत हाल है और जिस कदर वो स्लो है वो भी आपके सामने है। हालात ये हैं कि फैक्ट्रियाँ बंद हैं और शरह नमू हम 6% कैसे हासिल कर पाएंगे इन तमाम तर सिचुएशन में? देखिए बिल्कुल ग्रोथ की 6% का टारगेट फौरी तौर पे तो हासिल नहीं होगा, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जो आप कह लें कि जो एक प्लेटफॉर्म ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो आ चुका है, जिसमें जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंशाल्लाह जल्द सिंगल डिजिट पे होंगे। महंगाई की शरह पाकिस्तान की हालिया तारीख में कम तरीन सतह के ऊपर है महंगाई की जो शरह है। आपकी ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आपकी रिमिटेंसेस बढ़ रहे हैं
रिजर्व्स आपके बढ़ रहे हैं, तो हर लिहाज से पाकिस्तान जो है, हम समझते हैं अगले 6 से 12 महीने में जब ये चीजें ट्रिकल डाउन होगी तो आपकी जो तजारत है, आपकी बिजनेस है, उसमें बेहतरी आएगी। तो हमें तो आगे यही नजर आ और हम समझते हैं कि इसके साथ साथ एक अगर मुस्बत इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी तो उससे भी इकोनॉमी के हालात बेहतर। बिल्कुल सही। और पंजाब में मरीम नवाज और पार्टी में नवाज शरीफ से मुलाकातें ना होने का गिला बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक आम MBA कहता है कि मरीम नवाज साहिबा तक रसाई मुमकिन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मरीम औरंगज़ेब साहिबा से मिला जा सकता है। और जो आपके सीनियर रहनुमा हैं वो नवाज शरीफ के हवाले से भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि उनसे भी मुलाकात बिल्कुल नामुमकिन हो चुकी है। देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और पार्टी जो पार्टी मेंबर्स हैं, ये जो पार्टी टिकट पे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है, वो दरख्वास्त दें। और अगर कोई ऐसा कंसर्न हुआ कि जो कि जिसके लिए फौरी तौर पे कुछ करना होगा, तो हमारी लीडरशिप जो है उन तक भी ये बातें पहुंच रही हैं, तो ज़रूर इसका नोटिस लेंगी। जाहिर सी बात है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अकेले तो नहीं काम करती, वो अपना पार्लियामेंट में भी जाती हैं। पार्लियामेंट के अंदर पंजाब असेंबली में उनकी सबसे मुलाकात होती है और उसके अलावा कैबिनेट के इजलास भी होते हैं। और वैसे भी जब वो कोई दौरा करती हैं तो वो लोकल MPs वगैरह से मुलाकात करती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें अगर किसी की कोई मखसूस कोई ग्रुप है जिसकी कोई शिकायत है तो इस पे जरूर आई एम श्योर पंजाब हुकूमत नोटिस लेके उनसे उनकी जो शिकायत हैं उनको दूर करे। और राजा साहब, एक आखिरी सवाल, बानी PTI की रिहाई को लेकर बैरूनी तौर पर भी हुकूमत पर कोई दबाव मौजूद है? देखिए, बात यह है कि अभी तो जो भी ट्वीट्स आई हैं वो एक प्राइवेट सिटीजन ने की हैं, जिसके ऊपर ये इतने खुश हैं कि कोई बंदा अमेरिका में बैठा इनके हक में बात कर रहा है कि इनको लगता है कि आखिरी मसीहा इनका जो है वो अमेरिका बन चुका है और अमेरिका ही जो है वो अब इनकी सपोर्ट करेगा और अमेरिका ही जो है इनके हक में कोई नारा लगाएगा और पाकिस्तान से बात करेगा तो इनको रिलीफ मिलेगी। इनकी सियासत जो है वो अब इनको रिलीफ नहीं दिला सकती, या इनकी जो स्ट्रीट पावर है वो उससे कुछ नहीं इनको मिलेगा। अब अमेरिका की ताक में ये है, लेकिन वो प्राइवेट सिटीजन है। जब वो एक दफा ये हुकूमत आ जाती है तो हम भी इनसे एंगेज करेंगे। तो यहाँ एक ये इस तरह की उम्मीद लगाई हुई है कि वन वे ट्रैफिक होगी और वो PTI के लिए कोई रेड कारपेट बिछाएंगे और खान साहब जो हैं वो उनके सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। तो हम भी US के साथ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और हुकूमत वक्त जो है उसको एंगेज करेगी और कोई ऐसी चीज नहीं होने जा रही। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत अच्छा मौजू है, लेकिन इंशाल्लाह ये कोई हतमी तौर पे इस पे कुछ नहीं होने लगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा देखते हैं ये मामलात आगे किस तरह आगे बढ़ते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।